میں نے اجمل کے خلاف لڑکی کو استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ بندہ جو دن کو اگی کے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے کہ میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں اور غریبوں کا یہ کرتا ہوں، رات کو یہ انسان بطہ خور بن کے لوگوں سے بطہ وصول کرتا رہا۔ باقاعدہ ایویڈنس ہے، ثبوت ہے ہمارے پاس۔ جو یہاں کے معذب لوگ ہیں اگرور اور تناول کے، ان کی پگڑیاں اچھالتے، ان کی عزتوں کو تار تار کر رہے۔ ہماری جو یونین ہے اس کی میٹنگ میں یہ آیا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو نہیں آنا چاہیے، یہ ایک ایسوسیشن کا میٹنگ ہے، آپ اس کس لیے؟ اور وہ ڈاکٹر حکم جان کے حوالے سے ہماری ایک میٹنگ تھی، تو اس میں یہ غصہ تھا، اس میں نے اس کے تو میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ ہر طرح کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میرے خیال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، اگی میں رانا نبیل کے نام سے ایک فیک آئی ڈی چلائی جاتی تھی اور اس آئی ڈی کے ذریعے مختلف لوگوں کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس سے سیاسی اور مالی اور ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کو ڈیفیم کر کے ان سے تعاون وصول کر کے ان کی پوسٹیں لگا کر پھر ان کو ڈیلیٹ، پوسٹیں لگانے کے بھی ان سے پیسے لیے جاتے تھے اور پھر ان کو ڈیلیٹ کرنے کے بھی ان سے پیسے لیے جاتے تھے۔ دو پارٹیوں کے ساتھ مختلف وہ رابطے میں رہتے تھے، جو مخالف ہوتی تھی ایک کے خلاف پوسٹیں لگا کر اس سے پیسے لیے جاتے تھے، اور جس کے خلاف لگائی جاتی تھی پوسٹیں اس سے پیسے لے کر وہ پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی جاتی تھی۔ یہ ان کے اوپر الزام ہے بنیادی طور پر۔ طریقہ کار یہ تھا کہ یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے، اور اس میں ابھی تک جن لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ان کی تعداد 6 ہے۔ 2 لوگ ابھی اگی پولیس اسٹیشن میں گرفتار کیے جا چکے ہیں، جس میں ارشد کا نام لیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ قاری رفیق بھی اس میں شامل ہے۔ سب سے پہلے جس بندے کو انہوں نے گرفتار کیا، پہلے تو میں نے آپ کو کیس کی نوعیت بتائی کہ یہ کیس ہے کیا اور یہ کس طرح لوگوں کو بلیک میل کیے جاتے تھے یا اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نمبر 1، یہ کیس ہے کیا، اس کی نوعیت کیا ہے۔ دوسرا سوال کہ اس میں کتنے لوگ انوالو ہیں۔ پہلے میں نے اس کے اوپر بھی بات کر دی کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ دوسری چیز، اس میں کتنے لوگ ابھی تک انوالو ہیں، یعنی جو مرکزی ملزمان ہیں جن کے اوپر الزام ہے وہ کتنے ہیں۔ ان کی تعداد 6 ہے۔ پہلا جو بندہ ہے اس کا نام عتیق ہے، اس کے علاوہ فہد ہے، اور یہ دونوں ملزمان اس وقت پاکستان سے باہر ہے اور وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قاری رفیق اور ارشد اس وقت اگی پولیس اسٹیشن میں گرفتار کیے جا چکے ہیں، جبکہ 2 ملزمان اس کیس کے حوالے سے ابھی تک مفرور ہیں اور ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، جس میں اجمل سواتی اور شیراز شامل ہے۔ اس کیس کا جب لاج ٹی وی کی ٹیم کو پتہ چلا تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کیس کو بہتر طریقے سے کور کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کیس کی حقیقی تہ تک پہنچنے کی ہم نے کوشش کی۔ سب سے پہلے اس حوالے سے ہم نے اجمل سواتی کے ساتھ رابطہ کیا، ہم نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ رابطہ کیا جا سکے۔ جب ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تو ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا۔ اجمل سواتی نے ہمیں بتایا کہ ڈاکٹر ضیاء اور پولیس نے مل کر قاری رفیق کے پیچھے یا اس آئی ڈی کے پیچھے ایک لڑکی لگائی۔ لڑکی نے رابطہ کیا اور لڑکی اس بندے کے ساتھ کنیکٹ رہی جس کا نام قاری رفیق بتایا جا رہا ہے، اور اس لڑکی کو اس نے کھبل بلایا۔ لڑکی اس لڑکے کے پاس وہاں پر گئی اور وہ پولیس کے ساتھ رابطے میں تھی۔ جب وہ وہاں پر پہنچی، اس کے ساتھ بیٹھی تو اس نے پولیس کو میسج کیا، انفارم کیا کہ وہ پولیس آ کے اس بندے کو گرفتار کر لے جس کی وہ تلاش میں ہے۔ پولیس وہاں پر گئی اور اس بندے کو انہوں نے گرفتار کیا جس کا نام قاری رفیق بتایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اسے پولیس اسٹیشن لایا گیا تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ اور بندہ بھی تھا، اس کا نام ارشد ہے۔ ارشد کو جب چوک سے پولیس نے اور عطا اللہ خان تنولی جو ہیں، جو کہ اس وقت ایوان تجارت اگی کے صدر ہیں، انہوں نے ارشد کو گرفتار کیا، اور ارشد نے گرفتاری کے بعد ایک اور نام لیا جس کا نام اجمل سواتی ہے۔ اجمل سواتی کے ساتھ جب ہم نے بات کی تو اس نے کہا میرا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا موقف یہ ہے کہ فورینزک کروائی جائے اور اس حوالے سے دیکھا جائے کہ یہ جو آئی ڈی تھی رانا نبیل کے نام سے، یہ کس کس موبائل میں اور کس کس کے موبائل فون میں یا کس کس کے اکاؤنٹ کے ذریعے یہ اوپن کی گئی۔ اس کے بعد ہم نے جو اس کیس کے جو باقی مدعی ہیں، جو باقی کردار ہیں جن کے ساتھ جو افیکٹڈ ہیں، اس میں ڈاکٹر ضیاء شامل ہیں، اور اس میں اگی کے جو ایوان تجارت کے صدر ہیں عطا اللہ تنولی شامل ہیں۔ ان سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور کل میں باقاعدہ طور پر ان کے پاس گیا، میں نے ان دونوں کا انٹرویو کیا، میں نے اس کے اوپر ان کا موقف جاننے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلی بات جو اجمل کا الزام ہے کہ انہوں نے لڑکی میرے پیچھے لگائی، انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی ہم نے اجمل سواتی کے پیچھے نہیں لگائی، ہم نے لڑکی اس آئی ڈی کے پیچھے لگائی جس کا جو رانا نبیل کے نام سے بنی تھی۔
اور ہم اس طرح سے وہاں تک پہنچے، اور وہ جو پروسیس تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، یہ ایک پورا پروسیس تھا جن کے تحت وہ ان لوگوں تک پہنچے۔ دوسری چیز، ڈاکٹر ضیاء کا کہنا تھا کہ اجمل سواتی کی میں بات نہیں کر رہا، میں اس ٹیم کی بات کر رہا ہوں، پوری ٹیم کی اور اس آئی ڈی کی۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی تک 75,000 روپیز ہم نے ان کو ٹرانسفر کیے ہیں، یہ ڈاکٹر ضیاء کا کہنا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ 30,000 روپے کے میرے پاس ثبوت موجود ہیں جو میں نے ان کو ٹرانسفر کیے ہیں، جبکہ 45,000 روپیز کے میرے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو عطاء اللہ تنولی ہیں، اگی کے ایوان تجارت کے صدر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ میرے خلاف انہوں نے پوسٹیں لگائیں اور اس کے بدلے انہوں نے مجھ سے 10,000 روپے لیے اور میں نے ان کو ٹرانسفر کیے ان کے اکاؤنٹ میں۔ یہ مختلف نمبرز کے ذریعے بلیک میل کرنے کی، رابطہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس طریقے سے لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے۔ جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ مختلف نمبرز اور بے نامی اکاؤنٹ، یعنی کہ سم کسی اور کے نام پر ہے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو عام سی خاتون ہے جس کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا، اس کے نام پر سم انہوں نے لی ہوئی تھی اور اس کے ذریعے یہ رابطہ کر رہے تھے لوگوں سے، مختلف اکاؤنٹس اور مختلف نمبر سے۔ اس کے بارے میں جب میں نے مزید جاننے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ اگی میں اس وقت ٹیلی نار کے فرنچائز میں ایک لڑکی تھی، اور اس نے جو بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کے باہر جو خواتین آتی ہیں، ان کو جال میں پھنسا کر ان کے فنگر پرنٹس لگوا کر مختلف سمیں نکلوائیں، اور وہ ایک سم لوگوں کو 2,000 روپے میں وہ فروخت کرتی تھی۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح وہ 2,000 روپے لے کر ایک سم کو بیچا کرتی تھی، اور وہ غیر قانونی کاموں میں وہ سمیں استعمال ہوتی تھی۔ یہ طریقہ تھا ان کا، اور یہ مختلف نمبرز لے کر لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جو ہم نے بات کی ڈاکٹر ضیاء سے، اس نے کہا کہ ہم نے اجمل سواتی کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اس کیس کے ساتھ ہے۔ اس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں، جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، ان کو قانون کی گرفت کے نیچے آنا چاہیے اور ان کا حساب ہونا چاہیے۔ جو اگی ایوان تجارت کے صدر صاحب ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی کی، لوگوں کی پگڑیاں انہوں نے اچھالی اور انہوں نے لوگوں کو ڈیفیم کرنے کی اپنی پوری کوشش کی۔ لیکن یہاں پر دو سوال بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ پہلا جو سوال ہے، ڈاکٹر ضیاء کے ساتھ اجمل کا جو پرسنل مسئلہ ہے، جو اس کا پرسنل میٹر ہے، وہ کیا ہے؟ اور جو ایوان تجارت اگی کے جو صدر ہیں عطاء اللہ تنولی، اس کے ساتھ اجمل سواتی کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے جاننے کی کوشش کی تو ہمیں بتایا یہ گیا کہ جو اگی میڈیکل کمپلیکس کے نام سے جو ہاسپٹل ہے، اس میں ڈاکٹر حاکم جان بھی بیٹھتے ہیں، وہ آپریشنز کرتے ہیں، سرجن ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک آپریشن کیا تھا، اور اس آپریشن کے دوران ایک بندے کی حالت خراب ہو گئی تھی، اور اس کے بعد وہ کمپلیکس ٹرانسفر اسے کیا گیا، اور اجمل سواتی نے اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کی۔ اس کے علاوہ عید کی رات تھی اور اگی میں کوئی گاڑی نہیں تھی، جو ڈاکٹر ضیاء نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ میرے ساتھ اس کا جو پرسنل میٹر ہے، مسئلہ ہے، وہ یہ ہے، کوئی گاڑی نہیں تھی۔ یہاں پر ایک بندی کو لایا گیا، ڈیلیوری کا کیس تھا، آپریشن ہونا تھا۔ تو میں تو آپریشن کبھی کبھی چلا جاتا ہوں، اس کے مطابق کہ میں ظاہری طور پر میں ڈاکٹر ہوں تو میں کبھی کبھی چلا جاتا ہوں، لیکن میں سرجن نہیں ہوں۔ اس کا آپریشن ایک اور ڈاکٹر تھا، وہ کر رہا تھا۔ اجمل سواتی نے واویلا مچایا کہ اگی میں اس وقت ایک ایسا شخص ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے جو بٹگرام میں اسکول ٹیچر ہے، اور وہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن وہ یہاں پر لوگوں کے آپریشنز کرتا ہے۔ اس حوالے سے اس نے کہا کہ ان کے ساتھ میری منہ ماری ہوئی، اس کے بعد بھی ان کا کوئی ایشو ہوا تھا، یہ ان کا آپس میں پرسنل میٹر تھا، اجمل سواتی کا اور ڈاکٹر ضیاء کا، کیس کے حوالے سے نہیں بلکہ کیس سے پہلے کا۔ اس کے علاوہ عطاء اللہ تنولی کی اگر ہم بات کریں تو اس کا پرسنل میٹر اس کے ساتھ وہ تھا، اجمل سواتی نے اگی میں چوک بلاک کر کے اس نے احتجاج کیا تھا نقل کے خلاف۔ اگی میں پرائیویٹ اسکول جتنے بھی ہیں، نقل مافیا کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور اس میں اجمل سواتی نے چوک بند کیا تھا۔ جب عطاء اللہ تنولی اگی میں چوک میں آئے تو اجمل سواتی کے ساتھ اس کی منہ ماری ہوئی، اور اجمل سواتی کو اس نے تھپڑ بھی مارا تھا۔ اس حوالے سے وہ کافی چلا تھا اور سب کو اس بات کا علم ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں جو عطاء اللہ تنولی سے میں نے سنی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی بندے کو کہا تھا کہ آنے والے وقت کا میں اگی کا یا PK 39 کا MPA بننے جا رہا ہوں۔ اس حوالے سے یعنی کہ ان کو اپنے بھی کوئی معاملات تھے، ان کو اس کا بھی خوف تھا، جو باقی دونوں پارٹیاں ہیں، ایک سیاست میں آنا چاہتا تھا یا آگے آنا چاہتا تھا، دوسروں کو اس سے کوئی ایشو ہو سکتا تھا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ
جو اوگی تھانے میں اس وقت جو 2 ملزمان گرفتار ہیں، ہم وہاں گئے اور وہاں پر ہم نے ارشد سے موقف لینے کی کوشش کی۔ پولیس نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم اس کا انٹرویو کریں، اس کا سوٹ ریکارڈ کریں، لیکن ہم نے اپنے ذاتی طور پر اس سے جو چیز پوچھی اور جو چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، یار کہ اگر اس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں تو یہ کیسا الزام ہے؟ عطا اللہ صاحب نے بھی اس سے کہا کہ اگر آپ وہ اس میں ملوث نہیں ہیں تو آپ اس کے اوپر الزام نہ لگائیں، اس پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے بھی ابھی گرفت میں آ چکے ہیں، جیل میں ہیں، تو اس کو فضول میں نہ گھسیٹیں۔ اس نے کہا کہ اجمل سواتی اس کھیل کا جو کہ لوگوں کے خلاف پوسٹیں لگائی جاتی تھی، اس کھیل کا وہ باقاعدہ طور پر ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس میں اس نے مختلف لوگوں کے خلاف پوسٹیں لگائی، ایوان تجارت اوگی کے خلاف، ڈاکٹر ضیاء کے خلاف، جو حاکم جان کے خلاف، اور جو باقی کچھ لوگ ہیں اوگی کے ایس ایچ او کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوسٹیں لگائی، اور اس حوالے سے میرا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ارشد مجھے بتا رہا تھا، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تمام تر پوسٹیں اس نے لگائیں اور وہ اس میں ملوث ہے۔ لیکن ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی اس کیس میں، جو مجھے ڈاکٹر ضیاء نے اور عطا اللہ تنولی نے بتایا کہ یہ بلیک میل کرتے تھے، پیسے لیتے تھے یہ لوگوں سے، لیکن جب میں نے ارشد سے پوچھا اس بارے میں کہ کیا آپ لوگوں نے پیسے لیے، اس نے کہا ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے۔ میں نے کہا اجمل نے لیے ہوں گے، اس نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ اس کے دوست ہیں، آپ کو پھر بھی پتہ نہیں ہے آپ نے پیسے، اس نے پیسے لیے ہوں گے یا آپ نے لیے ہوں گے، یا آپ نے تقسیم کر کے کھائے ہوں گے یا رکھے ہوں گے۔ اس نے کہا ہم نے پیسوں کا کوئی لین دین نہیں کیا اور ہم نے پیسے کوئی نہیں لیے، یہ ہمارے اوپر صرف ایک الزام ہے۔ ناظرین، تمام تر چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں، یہ کیس میں نے بڑی گہرائی کے ساتھ اور اس میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے انجسٹس کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ میں نے صحافتی جو اصول ہیں میں نے اسی کو فالو کر کے یہ سٹوری کور کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو یہ کیسے لگی؟ آپ اس سٹوری کے بارے میں مزید کیا جانتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔